يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اچھا، یہ جیسے کان کا درد ہو یا آنکھ کا درد ہو یا ناک میں کوئی ایسی بیماری ہو، کن چیزوں سے روزہ باقی رہتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں آنکھ کے بارے میں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ اس کا مزہ حلق میں آپ محسوس کریں. آنکھ میں کوئی بھی قطرہ ڈالنے سے یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو حلق میں تھوڑا سا اثر محسوس ہوتا ہے بعض اوقات تو وہ در حقیقت مسامات کے ذریعے ہوتا ہے، اور مسامات کے ذریعے کوئی چیز اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک سے ٹوٹ جائے گا. جی. اور کان کے متعلق جو قدیم فقہا ہے جی ان کی رائے یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. قدیم فقہا کی رائے ہے جی. لیکن جو جدید میڈیکل سائنس ہے جی. ان کی یہ رائے ہے کہ کان کا کوئی منفذ نہیں ہے، بلکہ کان میں ایک پردہ ہے جی جہاں پر آ کر وہ دوائی میڈیسن جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور وہ اس کا کوئی اندر سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اچھا، اس لیے اس کی وجہ سے وہ روزہ باقی رہتا ہے. کسی کے دانت میں اچانک بہت زیادہ شدید درد ہونے لگا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ چونکہ اگر دانت میں اگر وہ روئی کے ذریعے سے کوئی دوا رکھے یا دوا تھوک سے تحلیل ہو کر کے حلق کے نیچے چلی جائے، یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ وہ اگر تھوک کے ساتھ تحلیل ہو کر اگر وہ اندر وہ دوا چلی جاتی ہے حلق کے اندر جی تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس میں ایک بات ہوگی ضرور کہ چونکہ ہمارے ساتھ ایک شرعی عذر ہے جی، اس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹے گا، اور اس ایک روزے کے بدلے میں صرف ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا. اس کفارہ اس میں نہیں ہوگا. کفارہ اس میں نہیں ہوگا. کیسے ہم سمجھیں گے کہ اب روزہ ٹوٹنے سے کفارہ نہیں ہوگا اور اب روزہ ٹوٹنے سے کفارہ ہو جائے گا؟ ایسی بیماری جس میں انسان کی جان کو خطرہ ہو، جی، جان کو خطرہ ہو، یا کسی عضو کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، جی، یا بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا خطرہ ہو، یا بیماری کے ٹھیک نہ ہونے کا خطرہ ہو، یا بڑھ جانے کا خطرہ ہو. اچھا، یعنی اگر روزہ ہم نہیں توڑتے ہیں اور اسی بیماری کی حالت میں ہی روزہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو بڑھنے کا بھی خطرہ ہو. جی. اور بھی کوئی اس طرح کے ضروری مسائل جس کی وجہ سے روزہ خطرہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے، یا پھر ہمیں شک ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے اگر قے آ جائے یا ڈائلیسس وغیرہ کسی کو کرانا ہو، یا انہیلر جو استعمال کیا جاتا ہے، یا بھانپ لیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق کیا فتویٰ ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی دوائی کے ذریعے سے بھانپ لے رہا ہے جی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی انہیلر کا بھی استعمال کرتا ہے جی تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اس میں دوا کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ پیٹ تک پہنچ رہے، وہ معدے تک پہنچ رہے، وہ معدے تک پہنچتے ہیں. اچھا. البتہ اگر کوئی ایسا دمہ کا مریض ہو جس کو سانس پھولنے کی جی بیماری ہوتی ہے اور وہ بغیر انہیلر کے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا جی، تو اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہے، اور جو زیادہ محتاط رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص روزہ رکھتے انہیلر کا استعمال کرتے ہوئے روزہ رکھے جی، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دے تو وہ ان روزوں کی قضا کر لے. کفارے کی ضرورت نہیں، کفارے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے کہ وہ صحت و تندرست نہ ہو سکا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ کی جو ہے وہ وصیت کر کے جائے تاکہ اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکے. ایک جو مسئلہ رہ گیا ہے قے کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی کسی کو قے آ جائے، جی، اگر قے چاہے تھوڑا ہے جی اور چاہے زیادہ ہے، یہ وضو تو ہے نہیں، جی جی، تو قے چاہے زیادہ ہے چاہے تھوڑا ہے، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا روزے میں کچھ چیزیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے روزہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے، یا کوئی عمل جو جیسے کہ روزہ رکھ کر کے اگر کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی بد نظری کرتا ہے یا کوئی
یعنی کھانے پینے کا عمل نہ بھی کرے پھر بھی کیا اس طرح کوئی عمل ہے جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ جی جی بالکل بالکل، بلکہ میں یہاں پہ حضور کی ایک حدیث جو ہے کہ من لم يدع قول الزور جی والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، بالکل، کہ جو شخص جھوٹ بولنے کو اور اس پر عمل کرنے کو، اس لفظ یعنی ہر برا کام جی اگر وہ کرتا ہے اور اس کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے والے شخص سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت اللہ غنی، اللہ غنی ہے، تو ایسے شخص کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے میں چغلی، غیبت، گالی اور اس طرح کی وہ تمام لا یعنی کام جس سے آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو یوں بھی بغیر روزہ کے بھی یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ رمضان کے موقع میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں، تو کیا روزہ اس سے بھی مکروہ ہو جاتا ہے؟ فحش چیز دیکھنے سے، یہ ساری چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ بالکل، کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ چلا چلی کرتے ہیں اپنے گھر میں، گھر والوں پہ غصہ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے روزہ کو مکروہ کر دیتی ہے۔ اور مکروہ کو آپ اس مثال سے اچھی طرح سمجھیں کہ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ثواب کم ہو جاتا ہے، جہاں پر آپ کو 100 نمبر ملنا چاہیے وہاں پہ آپ شاید آپ کو 40 نمبر یا ہو سکتا ہے فیل ہو جائے۔ اور بھی کوئی چیزیں جیسے بار بار روزے کی حالت میں گرمی کے مہینے میں نہانا، یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا، یا مسواک کرنا، یا پھر اس طرح کی کوئی اور چیز جو مکروہات میں شامل ہو۔ اگر روزے میں کوئی ٹوتھ پیسٹ یا منجن کا استعمال کرتا ہے، جی، اسی طرح کوئی چوئنگم کھاتے ہیں بعض لوگ، جی، تو اگر اس کا ظاہر سی بات ہے جب انسان کھائے گا تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے حلق تک جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے اندر تک جائے گا، تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، البتہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں سے مفتی صاحب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جو حلق، اس کا اثر حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے بعض گھروں کا ماحول ہوتا ہے کہ ان کے شوہر سخت مزاج ہوتے ہیں، اور اگر کھانے میں نمک کم پڑ جاتا ہے یا نمک زیادہ ہو جاتا ہے یا ٹیسٹ صحیح نہیں ہو پاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا کسی عورت کے لیے یہ درست ہے کہ وہ نمک کو زبان سے چکھ لے یا ذائقہ چکھ لے؟ اس کی اجازت، شرعی اجازت ہے، یا اس سے بھی اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ زبان تک ہلکا سا چکھے اور اس کے ذائقے کو حلق تک نہ جانے دے، یعنی فوراً چکھ کر کے اس کو تھوک دے، کلی کر لے، کلی کر لے، جی جی، تاکہ اس سے جو ہے اس کا روزہ مکروہ نہ ہو۔ مفتی صاحب کچھ ایسے بھی وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی بنا پہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت، جیسے رمضان کا روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے، لیکن کیا کوئی ایسے آزار ہو سکتے ہیں جیسے سفر میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں؟ جی جی بالکل، اس میں سب سے پہلی چیز ہے جن کی وجہ سے افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذکر فرمایا وہ سفر ہے۔ جی، اگر کوئی سفر شرعی کرتا ہے یعنی 78 کلومیٹر اپنے شہر سے دور جاتا ہے وہ، جی، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ بعد میں اس کو قضا ضرور کرنی ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے کوئی ایسی خاتون جو پریگننٹ ہو، جی، اور اس حالت میں چونکہ خواتین کی کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے، بالکل، اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو اس حالت میں روزہ رکھ سکتی ہوں اور ان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی جان کو یا جو بچہ ہے اس کو خطرہ نہ ہو، جی، تو وہ روزہ رکھ لیں، لیکن اگر ان کو اس بچے پر یا اپنے پر روزے کی وجہ سے تکلیف ہو تو ایسی خاتون کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ایسی ہو جو اپنے بچی کو دودھ پلاتی ہو، دودھ پلانے کی وجہ سے بھی اگر اس کو تکلیف ہوتی ہو اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ ہو، جی، یا کسی بیماری کا اندیشہ ہو، اس چیز کی وجہ سے اس کو کوئی اور پریشانی لاحق ہو رہی ہو، جی، جی، تو ایسی خاتون کو بھی جو ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ بیمار ہے، شدید بالکل، آئی سی یو میں بھرتی ہے، ہاسپٹلائز ہے، اور وہ بالکل روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے فی الوقت، جی،
تو ایسے شخص کو بھی جو ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ وجوہات عارضی ہوتے ہیں، ٹیمپریری ہوتے ہیں، اور کچھ دائمی ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. یہ جن کا میں نے ذکر کیا یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، آج نہیں 2 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد، وقت درکار ہو اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. یہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اب آپ کو ان روزوں کی جو آپ نے چھوڑا ہے ان کی قضا کرنی ہوگی. لیکن بعض وجوہات وہ ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں. بالکل. کسی کو دائمی مرض لاحق، ہاں کسی کو دائمی بیماری لاحق ہو گیا کہ اب اس سے اس کا چھٹکارا مشکل ہے، وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ ہے، اور وہ جب تک دوائی کھائے گا نہیں اس کے لیے دن بھر گزارنا مشکل ہے. بالکل. ایسے شخص کے لیے جو ہے پھر فدیے کی اجازت ہے. فدیے کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دائمی عذر لاحق ہو، جن کو ایسی بیماری ہو جو مرتے دم تک اس کے ساتھ رہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف پریشانی لاحق ہوتی ہو. جیسے کوئی بہت زیادہ بوڑھا، بہت زیادہ عمر کو پہنچ گیا ہو اور اب وہ روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر فدیہ دینا صحیح ہے. ان کے لیے پھر روزے کا کیا فدیہ ہے؟ ہر روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے. جیسے عموماً ہندوستان میں جو اعلان ہوتا ہے وہ گیہوں کے اعتبار سے ہوتا ہے 65 روپے 60 روپے، لیکن اس میں جب ہم فدیہ دیں تو جو شخص فدیہ دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے امام صاحب کو اپنی مالی حیثیت اور اپنی مالی حالت بتائے. اچھا. فدیے کا جو ذکر آتا ہے حدیث میں وہ 5 ہے: کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، پنیر ہے، گیہوں ہے، جس کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ صرف گیہوں کے اعتبار سے دیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اگر ہمارا اسٹینڈرڈ اچھا ہے، اگر ہماری مالی حالت اچھی ہے تو ہمیں کھجور کے حساب سے دینا چاہیے، کشمش کے حساب سے دینا چاہیے، پنیر کے حساب سے دینا چاہیے، جو کے حساب سے دینا چاہیے، جس میں ہو سکتا ہے کہ پیسے کی مقدار بڑھ جائے گی، جس میں انفع للفقراء ہوگا، جس میں غریبوں کا فائدہ ہوگا، اور ہمیں اس کا لحاظ کر کے دینا چاہیے. ماشاءاللہ بہت ضروری اور اہم مسائل پہ آپ نے گفتگو کی. مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے وقت دیا اور بہت ہی اہم مسائل کی طرف ہماری رہنمائی کیا انہوں نے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا